اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ سورہ بقرہ آیت نمبر 75، 76 اور 77۔ ان آیات میں بھی بنی اسرائیل جو کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، ان کے بارے میں یہی بات ذکر کی جاتی ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور مسلمانوں کو اور نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں افتطمعون، کیا تم لوگ توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا کہ یہ یہود اور بنی اسرائیل ایمان لے آئیں گے لکم تمہاری دعوت کی وجہ سے، وقد کان اور حال یہ ہے کہ ایک فریق تھا منہم ان یہود میں سے یسمعون جو سنتا تھا کلام اللہ اللہ تعالی کا کلام، ثم یحرفونہ پھر تحریف کرتے تھے اس کلام میں، من بعد ما عقلوہ بعد اس کے کہ یہ اس کو سمجھ چکے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ جان چکے تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے الَّذِينَ آمَنُوا مومنوں سے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں بعض ان میں سے الی بعض بعض دیگر سے، قالوا تو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بتا دیتے ہو مسلمانوں کو، بما فتح اللہ علیکم وہ باتیں جو اللہ تعالی نے تم پر کھولی ہے، لیحاجوکم تاکہ یہی مومن احتجاج کرے، حجت بیان کرے اور حجت بنائے تمہارے خلاف، عند ربکم تمہارے رب کے سامنے، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے، اولا یعلمون کیا یہ لوگ نہیں جانتے، یہ یہود نہیں جانتے، ان اللہ یعلم کہ اللہ تعالی جانتا ہے، ما وہ چیزیں یسرون جو یہ چھپاتے ہیں، وما اور وہ چیزیں یعلنون جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور چند دیگر صحابہ کرام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین یہ اس بات کی توقع رکھتے تھے اور یہی ان کے حرص اور تمنا تھی کہ اہل کتاب میں سے یہود یہ ایمان لے آئے، کیونکہ مدینہ منورہ میں یہ لوگ اہل کتاب تصور کیے جاتے تھے اور اہل علم تھے، تو جن لوگوں کے پاس کتاب نہیں تھی یا پہلے سے ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، تو وہ یہود کو اپنے لیے دلیل سمجھتے تھے کہ اگر یہ اسلام برحق ہوتا تو پہلی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہوتا
اور جب تذکرہ ہوتا تو تورات میں اگر اس رسول کا یا اس قرآن کریم کا ذکر ہوتا تو یہود پہلے بھی ایمان لاتے، لیکن جب یہود اس پر ایمان نہیں لاتے کتاب پر یا رسول پر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی خواہش یہی تھی اور تمنا تھی کہ اہل کتاب ایمان لے آئے تو دیگر لوگ ان کی نقش و قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی ایمان لے آئیں گے اور کم از کم مطمئن ہو جائیں گے۔ لیکن یہود دراصل وہ تو اپنی ضد پر قائم تھے اور حسد پر قائم تھے، آگے ان کی یہی صفات آ رہی ہے، تو اسی وجہ سے وہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات ذکر کی اور مسلمانوں کو یہی تسلی دی کہ دعوت تو چلاتے رہے، بہرحال ان کی ایمان کی توقع رکھنا اور حد سے زیادہ جو ہے اس پر غمگین ہونا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی جو ڈیوٹی ہے دعوت دینا وہ اب برقرار جاری رکھے، باقی یہ ایمان لائے یا نہ لائے اس کا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور پھر ان کی ایک صفت بیان کی گئی کہ اس سے پہلے جو ان کے اسلاف تھے، جو ان کے بڑے تھے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی کلام میں تحریف کی تھی اور ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ بھی ان کے نقش و قدم پر جا رہے ہیں، اور ان کی جو غلطیاں تھی اس پر کوئی اس کا انکار نہیں کرتے، بلکہ انہی غلطیوں کے ان اپنے اسلاف کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتطمعون، کیا تم توقع رکھتے ہو؟ مسلمانوں کو بھی خطاب ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خطاب ہے۔ ان یؤمنوا، کی تصدیق کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے یہ یہود، لکم، یہ لام اجلیہ اس کو کہتے ہیں، لأجل ایمانکم، تمہاری لأجل دعوتکم، تمہاری دعوت کی وجہ سے جو تم ان کو دیتے ہو، کیا اب بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اور یہاں جو افتطمعون یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، تو یہ استفہامی انکاری اس کو کہا جاتا ہے۔ استفہامی انکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامع کو بات ذہن نشین کرنے کے لیے ایک سوالیہ انداز میں ایسی بات پوچھی جاتی ہے جو سائل کو پہلے سے علم ہوتا ہے، لیکن مخاطب کو اور سامع کو بات ذہن نشین کرنے کے لیے یہی سوالیہ جملہ ذکر کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ سائل کے پاس اس کا علم ہوتا ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کو یہی خطاب کیا جا رہا ہے کہ اب بھی تم ان سے توقع رکھتے ہو، مطلب یہ کہ ان سے توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالان کہ ان میں سے ایک جماعت اور ایک فریق تھا، یسمعون، جو سنتا تھا، کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اس کلام سے مراد تورات ہے۔ اور یہاں پر دو اقوال مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ ایک توجیہ تو یہ ذکر کی ہے کہ جو 70 افراد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے کوہ طور، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور پھر جب واپس آ گئے اور اپنی قوم کو دعوت دینے لگے تو اس کلام میں انہوں نے کچھ تحریف کی تھی۔ لیکن یہ قول مرجوح اور غیر صحیح اس لیے ہے کہ 70 افراد نے اللہ تعالیٰ کا کلام براہ راست نہیں سنا تھا، بلکہ صرف موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بات بتلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری یہ گفتگو ہوئی ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا، لیکن اس کے علاوہ کسی اور غیر نبی کو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست کلام کرے۔ لہٰذا راجح قول یہ ہے کہ یسمعون کلام اللہ، اس سے مراد تورات ہے کہ یہ لوگ تورات سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کرتے ہیں۔ اور تحریف آگے مستقلاً اس کی بحث بھی آ رہی ہے،
لیکن تحریف کی معنی ہے لفظی یا معنوی تبدیلی کرنا. اور علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ تورات میں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات مذکور تھے تو بنی اسرائیل اس میں تحریف کرتے تھے, اس کو بدل ڈالتے تھے اور لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ آخر زمانے کی جو نبی ہے اس کی صفات یہ نہیں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں پائے جاتے ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے اس میں تحریف کی تھی. یا اسی طرح آیت رجم میں انہوں نے تحریف کی تھی, جو مالدار یا صاحب حیثیت شخص اس سے اگر کوئی جرم سرزد ہوتا تو اس کے لیے سزا یہ تھی کہ کسی گدھے پر سوار کر کے بازار میں گھما دیا جاتا, اور اگر کسی غریب سے یہ جرم ہوتا تو پھر اس کو رجم کی سزا سنائی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یحرفونہ, پھر یہ تحریف کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے کلام میں, من بعد ما عقلوہ, بعد اس کے کہ یہ جان چکے سمجھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے. وہم یعلمون, اور یہ بھی جانتے تھے کہ ہم یہ جو مفہوم بیان کرتے ہیں, ہم جو یہ تحریف کرتے ہیں اس کا انجام اچھا نہیں ہے, پھر بھی دینی مسائل میں اور تورات میں یہ تحریف کیا کرتے تھے. تو یہ مشرکین یہود کی ان خرابیوں پر مشتمل ہے, اور اس سے آیت سے تقریباً 5 فوائد جو ہے یہ حاصل ہوتی ہے. یہ یہیں تک جو بنی اسرائیل کی صفات بیان کی گئی, ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اسلاف کی جو حالت یہاں پر تفصیلی طور پر بیان کی, تو یہ وحی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہے. دوسرا فائدہ ان آیات کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر جو نعمتیں ذکر کیے گئے کہ بار بار اس کی دہرائی کی گئی کہ تم پر یہ نعمتیں کی گئی ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ. اور تیسرا فائدہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی جو خرابیاں بیان کی جاتی ہے کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور دین کا مذاق اڑاتے تھے. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے تو ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ بھی ایمان نہیں لانے والے, اپنے اسلاف کے نقش و قدم پر جاری ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں کچھ منافقین کا بھی تذکرہ ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب ان کی ملاقات ہو جاتی ہے مومنوں سے تو قالو کہتے ہیں آمنا, ہم ایمان لے آئے. یہ منافقین بعض حضرات ایسے تھے کہ جو ظاہری طور پر ایمان لے آئے تھے اور اقرار کر چکے تھے, لیکن قلبی طور پر وہ کافر تھے. تو وہ کبھی کبھار مسلمانوں کو دھوکہ دینے یا مسلمانوں سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا ان کو ویسے ہی مطمئن کرنے کے لیے کبھی کبھی یہ اظہار کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات تورات میں ایسے ایسی بیان ہوئی ہے. یہ ساری باتیں مسلمانوں کے ساتھ ذکر کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ جب مومنوں سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو قالو کہتے ہیں آمنا, ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَا یخلو کے معنی ہے تنہا ہونا, الگ ہونا. اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں بعض ان میں سے الی بعضٍ, بعض دیگر لوگوں سے, یعنی منافقین جو ان لوگوں سے ملتے ہیں جو منافق نہیں ہے, تو دونوں فریق آپس میں جب مل جاتے ہیں تو قالو, یہ جو غیر منافق ہے یعنی یہودی ہے, تو وہ کہتے ہیں ان منافقین کو اتحدثونہم, کیا تم بیان کرتے ہو مسلمانوں کو, بما, وہ باتیں فتح اللہ علیکم, جو اللہ تعالی نے تم پر کھول رکھی ہے, تمہیں جو علم دیا گیا ہے اس علم کا تم مسلمانوں سے تذکرہ کرتے ہو. اس کا انجام کیا ہوگا؟ لیحاجوکم, مسلمان یہ حجت بنائیں گے تمہارے خلاف عند ربکم, اپنے رب کے ہاں. یعنی مسلمانوں کو یہ دعوت دیتے ہو اور یہ بات کہتے ہو کہ آخری زمانے کا پیغمبر یہی ہے اور یہ صفات تورات میں مذکور ہے, تو یہ مسلمان پھر تمہارے خلاف یہی حجت بنائیں گے کہ ہم کو تو آپ نے ہی کہا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے, پھر خود پر اس پر ایمان کیوں نہیں لائے, تو یہ تمہارے لیے ملامت کی بات ہوگی. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ جو کمزوری تم لوگوں میں ہے وہی دوسروں کو ظاہر نہیں کرنی ہے.
اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اولا یعلمون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون، جو یہ لوگ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں. یعنی اگر وہ مسلمانوں سے اظہار بھی نہ کرے تو کیا یہ بات چھپ کے رہ جائے گی؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے اور اس کا پوچھ گچھ قیامت کے دن ان سے ضرور بھی ضرور کی جائے گی. اچھا جی، افتطمعون، کیا تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تمہاری دعوت کی وجہ سے، وقد کان فریق منہم، حالان کہ ان میں سے ایک فریق اور ایک جماعت تھا، یسمعون کلام اللہ، جو سنتے تھے اللہ تعالیٰ کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کرتے تھے، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ یہ سمجھ چکے تھے، اور وہم یعلمون، اور یہ جانتی بھی تھی کہ جو ہماری تحریف جو ہے یہ قیامت کے دن خسارے اور اسی طرح دین میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انحراف کے مترادف ہے. یہاں پر ویسے ظاہری طور پر ما عقلوہ وہم یعلمون یہ دونوں تکرار نظر آتا ہے. علامہ ابن عادل الحنبلی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ما عقلوہ، یہ سمجھ چکے تھے کہ جو ہم تحریف کرتے ہیں اصل مراد اللہ تعالیٰ کی یہ ہے، وہم یعلمون، اور یہ بھی جانتے تھے کہ جو تحریف ہم نے کی ہے وہ غلط ہے، اس کے باوجود یہ اپنی ضد و دھڑ درمی اور تحریف پر قائم ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان کی ملاقات ہو جاتی ہے مومنوں سے، قالو، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب الگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض، الی بعضٍ، بعض دیگر کے ساتھ، قالو، تو کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو، حدث یحدث، تحدیث کے معنی ہے بیان کرنا، تم بیان کرتے ہو ان مومنوں سے، بما فتح اللہ علیکم، وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول رکھی ہے اور تمہیں علم دی ہے، لیحاجوکم بہ، تاکہ یہ لوگ حجت بنائیں گے تمہارے خلاف، عند ربکم، اپنے رب کے ہاں، تمہارے رب کے ہاں. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. اولا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون، وہ باتیں جو یہ لوگ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور یہ جو ظاہر کرتے ہیں. جی، تو یہ ان آیات کے سے متعلق مختصر باتیں. اس سے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے، اگر نہیں ہے تو پھر کلاس مکمل ہے. جو ساتھی لفٹ کرنا چاہتے ہیں لفٹ کر سکتے ہیں.